نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتکبرین۔ جب ان کی گردنوں میں توپ اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے، پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے اللہ کے مقابل؟ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم پہلے کچھ پوجتے ہی نہ تھے۔ اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ یہ اس کا بدلہ ہے کہ جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے کہ جو تم اتراتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو مغروروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ 6 آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان 6 آیات میں کیا پیغام دیا؟ اس کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ جھٹلانے والے کافر جو ہیں، جن کے بارے میں کل بھی آپ نے سماعت کیا تھا کہ جو قرآن کریم کو جھٹلاتے تھے، جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے، جو اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے تھے، اور جو اللہ کے قرآن کی آیات میں جھگڑا کرتے تھے، فرمایا کہ ان جھٹلانے والے کافر جو ہیں یہ اب اس وقت اپنا انجام جان جائیں گے کہ جب ان کی گردنوں میں ٹوک ڈالا جائے گا اور زنجیریں ہوں گی، اور فرمایا کہ وہ ان زنجیروں سے کھولتے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، اور پھر وہ لوگ آگ میں دہکائے جائیں گے، اور وہ آگ سے باہر کبھی بھی نہیں آئیں گے، اور وہ آگ ایسی ہوگی، فرمایا کہ انہیں باہر سے بھی اندر سے بھی ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کو ڈانٹتے ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کہ وہ بت کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے تھے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ کفار قیامت کے دن جو کہیں گے، وہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ اس وقت کہیں گے وہ تو ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے اور ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتے، بلکہ ہم پر تو یہ واضح ہوا کہ ہم دنیا میں کچھ پوجتے ہی نہ تھے، اور کفار بتوں کی جو پوجا وہ دنیا میں کرتے تھے، فرمایا وہ قیامت کے دن اس کا انکار کر دیں گے، اور پھر جب وہ انکار کریں گے تو ان کے سامنے وہ بت لائے جائیں گے اور حاضر کیے جائیں گے، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری یہ معبود سب یہ جہنم کا ایندھن ہو، یعنی تم لوگوں سے جہنم کو اور دہکایا جائے گا۔ بعض مفسرین نے یہاں پر ایک بات لکھی، اور وہ یہ لکھی کہ جہنمیوں کا یہ کہنا کہ ہم پہلے کچھ پوجتے ہی نہ تھے، اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اب ہمیں ظاہر ہو گیا کہ جنہیں ہم پوجتے تھے وہ کچھ نہ تھے، کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ آج حقیقت ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ جس طرح ان کے بت گم ہو گئے، اسی طرح اللہ کافروں کو حق سے گمراہ کرتا ہے، اور فرمایا اے کافروں، جس عذاب میں تم مبتلا ہو یہ اس کا بدلہ ہے کہ جو تم زمین میں شرک کر کے، بت پرستی کر کے، اور تم جو تقدیر کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا تم نے انکار کیا تھا اور تم خوش ہوتے تھے، فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے کہ جو تم نعمتوں پر اتراتے تھے اور ان تمام چیزوں کو تم جھٹلا دیتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اللہ کی طرف سے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا جائے گا، اور تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ جہنمیوں کا جو ٹھکانہ ہوگا، اللہ اکبر، وہ کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ انہوں نے تکبر کیا تھا
اور حق کو قبول نہیں کیا تھا۔ آگے سنیے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون۔ تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو اگر ہم تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کی ہم انہیں وعید سنا رہے ہیں، یا تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار کے جھگڑوں اور دیگر چیزوں سے جو آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو آپ کو اذیت پہنچ رہی ہے، آپ اس پر صبر فرمائیں۔ بے شک اللہ نے جو کافروں کو عذاب دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ سچا وعدہ ہے، اور اس عذاب کا کچھ حصہ اگر ہم آپ کی وفات سے پہلے دنیا میں ہی آپ کو دکھا دیں تو وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ہم انہیں عذاب دینے سے پہلے ہی آپ کو وفات دے دیں تو آپ آخرت میں کافروں کے عذاب کو ضرور دیکھ لیں گے، کیونکہ قیامت کے دن بہرحال انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور شدید عذاب میں گرفتار ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ جو فرمایا نا کہ دنیا میں کافروں کے عذاب کا کچھ حصہ اپنے حبیب کو فرمایا ہم دکھائیں گے، تو مفسرین فرماتے ہیں وہ غزوہ بدر کے دن بڑے بڑے 70 کافر مارے گئے اور اللہ نے وہاں وہ دکھا دیا جو اپنا وعدہ کیا تھا، اور فرمایا مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اسی طرح آگے سنیے، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے کہ جن میں کسی کے احوال تم سے بیان فرمائے اور کسی کے احوال تم سے بیان نہ فرمائے، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، پھر جب اللہ کا حکم آئے گا تو سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور باطل والوں کو وہاں خسارہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پہلے رسولوں کے بارے میں اپنے حبیب کو کیا فرمایا، فرمایا کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کی بعثت سے پہلے بہت سے رسول جو ہیں مختلف امتوں کی طرف بھیجے، اور ان میں کسی کے احوال ان کے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان فرمائے، اور کسی کے قرآن مجید میں تفصیل اور صراحت کے ساتھ بیان آپ سے نہ فرمائے۔ ان تمام انبیاء کو اللہ نے نشانی بھی دی اور معجزات بھی دیے، اس کے باوجود ان کی قوموں نے ان نبیوں سے جھگڑا کیا اور ان نبیوں کو جھٹلایا، اور لیکن ان حضرات نے اپنے قوم کے جھٹلانے پر صبر کیا، تو گزشتہ رسولوں کا جو تذکرہ آپ سے محبوب کیا گیا یہ آپ کو تسلی دینا ہے کہ جس طرح واقعات آپ کی قوم کی طرف سے آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور جیسی تکلیفیں آپ کو پہنچ رہی ہیں، یہ پہلے آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان پر بھی یہ حالات گزر چکے ہیں، اور جیسے انہوں نے صبر کیا اسی طرح محبوب آپ بھی صبر فرمائیں۔ اسی آیت کریمہ کا ایک اور حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ یہ کیا بات؟ اس کو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ کے نبی کی نبوت کو مانتے نہیں تھے، اور یہ معجزات من مانے معجزات بس ہمیں دکھائیے تو ہم مانیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کفار کے من مانے معجزات کا ظاہر نہ ہونا، یعنی آپ سے یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں، اور کیونکہ ہر نبی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ دکھاتے نہیں، تو اللہ کا اذن ہوگا تو وہ معجزات دکھائیں گے، تو فرمایا کہ ان کے من مانے معجزات کا ظاہر نہ ہونا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نبوت پر اعتراض کیا جا سکے، کیونکہ کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی اور معجزہ لے آئے۔ لہٰذا اے محبوب کافروں کے مطالبے کے مطابق
آپ کا معجزات نہ دکھانا یہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر وعید بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب کفار پر عذاب نازل کرنے کے بارے میں اللہ کا اگر حکم آئے گا تو اللہ رسولوں اور ان کی تکذیب کرنے والوں کے درمیان سچا فیصلہ فرما دے گا، اور جب اللہ کا حکم آئے گا تو اللہ کی آیتوں میں ناحق جھگڑنے اور من چاہنے معجزات ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے نبوت پر اعتراض کرنے والوں کو خسارہ ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں بدقسمتی سے بار بار ختم نبوت کے قانون کو چھڑا جاتا ہے، یا پھر جو ان کے دلال ہیں یہود قادیانیوں کے، ان قادیانیوں کو بڑی سہولتیں دینے کے لیے ان کے پیسے انہیں مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے آسانی۔ اور ابھی حال میں ہی چند دن پہلے ہمارے بہت بڑے عہدے پر چیف جسٹس نے قادیانیوں کے لیے ہمارے قانون میں یہ بات طے ہے کہ وہ نہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں، کیونکہ انہوں نے مرزا غلام کو نبی مانا، جس کی وجہ سے یہ غیر مسلم اقلیتی قرار پائے۔ لیکن ابھی انہوں نے کوئی وہ پٹیشن دائر کی بھی تھی، جس کی وجہ سے انہیں آزادی دی گئی کہ وہ چاہیں تو تبلیغ بالکل کر سکتے ہیں، جیسے کفار کو آزادی ہے ایسے انہیں پھر آزادی دی گئی، اور یہ بہت بڑی غداری ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہمارے ملک میں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ دیکھیے آئے دن یہ جو ہے، دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دیکھیے بار بار اللہ یہ باتیں بیان کر رہا ہے کہ محبوب کہ آپ کا نبی ہونا، یعنی آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اب اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن پھر بھی انگریزوں کے جو دلال ہیں وہ آج بھی ان کو ثابت کرنے کے لیے اور ان کا پرچار کرنے کے لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایسے اللہ غدار وطن کو اور غدار قوم سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نبوت پر اعتراض کرنے والوں کو ضرور خسارہ ہوگا، وہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو ضرور ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون ولکم فیہا منافع ولتبلغوا علیہا حاجتا فی صدورکم وعلیہا وعلی الفلک تحملون ویریکم آیاتہ فأی آیات اللہ تنکرون۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پر تم سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ ان تین آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی اشیاء جو ہیں ان کا اب بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سنو اللہ وہ ہے، اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے۔ یہ جو جانور وغیرہ ہیں، فرمایا ان میں سے کسی پر تم سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں سواری اور گوشت کھانے کے علاوہ بھی کتنے فائدے ہیں کہ تم ان کا دودھ اور اون وغیرہ فرمایا اپنے کام میں لاتے ہو اور ان کی نسل سے نفع اٹھاتے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ جانوروں کی نسل کیسے چلائی جا رہی ہے، اور یہ سیزن جو آتے ہیں تو یہ سب فائدے ہی فائدے ہیں۔ فرمایا ان سے نفع اٹھاتے ہو، اور وہ چوپائے اس لیے بنائے کہ تم اپنے سفروں میں اپنے وزنی سامان کو ان کی پیٹھوں پر لاٹ کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاؤ، اور تم خشکی کے سفروں میں ان چوپایوں پر اور دریائی سفروں میں فرمایا کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور جب تم یہ سفر کرتے ہو چاہے خشکی کا ہو یا سمندر کا، فرمایا اللہ تمہیں ان سفروں میں
ایسی ایسی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ جو اس کی قدرت پر، اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اور وہ نشانیاں ایسی ظاہر و باہر ہیں کہ پھر ان کے انکار کی کوئی صورت نہیں۔ تو تم اللہ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ ہر نشانی پکار کر انسان کو بتا رہی ہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ یہ قرآن کا پیغام توحید ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی معرفت ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب کریم جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمارے نمازوں کو، ہمارے درود و سلام کو، درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، قرآن کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم میں غور و فکر کی صلاحیت قابلیت عطا فرما، تدبر قرآن کی دولت سے نواز دے، تفکر قرآن کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ اس کی شب روز تلاوت کی توفیق دے دے، اس کا نور، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کا عامل بنا دے۔ اے اللہ قرآن کو سمجھنے والا، سمجھانے والا، اس کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں خادم قرآن بنا، خادم دین بنا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اے اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، جو مرادیں ہیں سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔